خداوند کے زندہ جلالی مقدس پاک کلام میں سے آج کا حوالہ جس کی تلاوت ہم نے کی ہے عہد عتیق میں سے زبور 128 اور اس کی پہلی 6 آیات، جس کا مطالعہ ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ اور پھر آگے برکتوں کا ذکر ہے، لکھا ہے تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک ہوگا اور تو سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ اور لکھا ہے دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ خداوند صہیون سے تجھے برکت دے گا اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے گا۔ اور لکھا ہے بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، بچوں کے بچے دیکھے، اور اینڈ میں ہے اسرائیل کی سلامتی۔ میرے عزیزو، یہ زبور 128 یہ زبوروں کی کتاب میں رقم ہے، اور زبوروں کی کتاب جو ہے اس کو عبرانی زبان میں تحلیم کہا جاتا ہے۔ تحلیم کے معنی ہیں حمد و ستائش اور مزامیر کی کتاب۔ میرے عزیزو، دنیا میں جو لوگ کم علمی اور کم نظری کے باعث یا بے ایمانی کے باعث خدا کے کلام کی سچائیوں کا انکار کرتے ہیں اور خدا کے کلام کی حقانیت کی جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، وہ لوگ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں زبور کی کتاب کی ضرور تائید کرتے ہیں، اور زبور کی کتاب کو خدا کا الہام مانتے ہیں۔ اور جن میں 3 قومیں سر فہرست ہیں، یعنی 3 ایسے مذاہب ہیں کل عالم میں جو کہ بڑے بھی ہیں اپنی حیثیت اور موجودگی کے اعتبار سے اور اپنے ایمان کی دلیل کے اعتبار سے، مگر اس کے باوجود وہ لوگ خدا کے اس کلام کو یعنی زبوروں کی 150 کتاب کو تحلیم کو خدا کا الہام مانتے ہیں، جس میں سر فہرست اہل یہود ہیں، پھر اس کے بعد اہل اسلام ہیں، اور اس کے بعد میں اور آپ مسیحی ایماندار لوگ ہیں۔ ہمارے نزدیک زبوروں کی کتاب ہمارے ایمان کی انتہائی اہم ترین ایک بنیادی ایمان کی وجہ ہے۔ میرے عزیزو، زبوروں کی کتاب میں 150 زبور ہیں۔ آدھے زبور 74 زبور بزرگ بندہ شاہ اسرائیل داؤد نبی کے تحریر کردہ ہیں، شیریں نغمہ ساز کے تحریر کردہ ہیں، جن کے بارے میں یہوہ خدا خود اپنی زبان پاک سے فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا انسان، ایسا شخص مل چکا ہے جو میرے دل کے موافق ہے۔ اور اس کے بعد 2 زبور ایسے ہیں جو سلیمان بادشاہ کے تحریر کردہ ہیں، یعنی داؤد بادشاہ کے صاحبزادے کے تحریر کردہ ہیں، زبور 127 اور زبور 72 رہے گا نام صداتی کر مسیدہ۔ اور پھر اگر خداوندی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے ہے۔ اس کے بعد زبور 90 بزرگ موسیٰ کا، بزرگان سلف یعنی عہد عتیق کے جد امجد بزرگ موسیٰ کا تحریر کردہ ہے۔ اور پھر دیگر جو مصنفین ہیں پاک روح کی قدرت سے معمور، ان میں ہیمان ہے، ہیتان ہے، بنی آصف ہے، بنی کورہ ہیں، اور کچھ ایسے گمنام شرح پاک روح القدس سے معمور خادمین ہیں جن کے زبور تو یہاں پر تحریر ہیں مگر ان کا نام، ان کی پہچان یا ان کی شناخت نہیں ہے۔ ہاں، مگر جب ہم ان زبوروں کو پڑھتے ہیں تو ان کی شکل صورت کی پہچان شاید نہ ہو، ان کے نام کی پہچان نہ ہو، مگر ان کا ایمان اور ان کا عمل اور اس عمل کے نتیجے میں پانے والی برکتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کا معیار اور ایمان جو خدا پر تھا وہ دکھائی دیتا ہے۔ اور اسی ہی ایسے گمنام عظیم خادم کی یہ ایمان کی گواہی یہاں موجود ہے، جس کی تلاوت ابھی ہم نے کی ہے زبور 128 اور اس کی پہلی 6 آیات مبارکہ۔ میرے عزیزو، زبوروں کی کتاب کی ایک اور زبردست اور روح افروز زبردست بات ہے، اور وہ بات یہ ہے دنیا کا زبردست ترین ادب
علم اور شعر اور شاعری اور جتنی بھی موسیقی کی صنفیں ہیں، ادب کی صنفیں ہیں، وہ زبور کی کتاب میں پائی جاتی ہیں۔ علامہ اقبال صاحب، گوتما بدھا، مہاتما گاندھی صاحب، جبرال خلیل جبران، یہ پاکستان کے شاعر ہیں، ان سب لوگوں نے زبوروں کی کتاب کو ام الادب کہا ہے، یعنی ادب کی ماں کہا ہے۔ یعنی صنف جتنی بھی ہیں، مصنف، مدثف، ان سب کی ماں کہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ یہ زبور جو ہیں، ادب تو ہے ہی، مگر اس کی بنیادی بات وہ یہ ہے کہ یہ شاعر جب جب اپنی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں میں گرے، مصیبتوں میں گرے، بادشاہی کے وسیلہ یا بادشاہوں کے سارے جنگ و جدل کے سارے عمل سے گزرے، اس کے بعد ان کی زندگی میں جتنے دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، میرے عزیزو، انہوں نے جب اپنے خدا کے ساتھ دعا میں اس سے ہم کلام ہوئے اور خدا نے ان کو اپنے پروں میں چھپایا، انہیں بچایا، انہیں برکت دی، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے شکر گزاری کے طور پہ ان زبوروں کو تحریر کیا ہے۔ اور اسی لیے جب جب میں اور آپ ان زبوروں کو پڑھتے ہیں تو چونکہ یہ زبور ایمانداروں کے ایمان اور ایمان پر مبنی ان کے عمل کی ذاتی زندگی کی دلیل ہے، ان کے خدا کے ساتھ ذاتی رشتے کے نتیجے کے طور پر ہے، اس لیے جب میں اور آپ پڑھتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں، بیماریوں میں، کمزوریوں میں طاقت اور قوت پاتے ہیں۔ آج زبور 28 میں گمنام شاعر اپنے اور اپنے خدا کے رشتے کے نتیجے میں پانے والی برکت کی ایک گواہی پیش کرتے ہیں۔ اور گواہی کیا ہے؟ گواہی وہ دیتے ہیں، مبارک ہے ہر ایک آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے، خداوند سے ڈرتا ہے۔ لکھا ہے کہ اس کی راہوں پر چلتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، وہ سعادت مند ہوگا، اس کی بیوی اس کے گھر میں میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور اس کی اولاد دسترخوان پہ زیتون کی تاک کی مانند ہوگی، زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ ایسی برکت اس کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت دنیا میں دو طرح کے ڈر ہیں۔ ہر انسان کو ایک ڈر تو لاحق ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اور وہ ڈر ایسا ڈر ہے جس کے نتیجے میں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ڈپریشن، اینگزائٹی پیدا ہو رہی ہے، اینگزائٹی ڈپریشن کے نتیجے میں شوگر پیدا ہو رہی ہے، شوگر کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور انسان ڈر اور خوف میں مبتلا زندگی کر رہا ہے، اور وہ نتیجے کے طور پر موت کو قبول کرتا جا رہا ہے۔ یہ ڈر کس بات کا ہے؟ یہ ڈر شاید اس بات کا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ یہ ڈر ضرورت کے پوری نہ ہونے کا ڈر ہے، شاید کیا ہوگا، شوہر نہ ہوا تو کیا ہوگا، بیوی نہ ہوئی تو کیا ہوگا، پیسے نہ ہوئے، روزگار نہیں ہوا تو کیا ہوگا، باپ چلا گیا، ماں چلا گئی تو میرا کیا ہوگا، میرے گھر کو کون دیکھے گا، کاروبار چلا گیا تو کیا ہوگا۔ میرا عزیزو، یہ وہ ڈر ہے جو انسان چاہے یا نہ چاہے وہ دل میں جا کے چھپا بیٹھا ہے اور ذہن اور صلاحیتوں کو اپنے قبضے میں کرتا ہے، اور پھر انسان ڈپریشن اور اینگزائٹی کے وسیلہ بیماریوں میں بڑھتا اور موت کی طرف چلتا جاتا ہے۔ اور ڈپریشن اور اینگزائٹی وہ بیماری ہے جس کا کوئی جراثیم نہیں ہے، ایک سے دوسرے میں منتقل ہونے والی، اچھوتکیاں لگنے والی بیماری نہیں ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو انسان کے دل میں، اس کے بدن میں آٹومیٹک جنم لیتی ہے، اور اس کا جو بنیاد ہے وہ ڈر اور خوف ہے۔ کئیوں کو موت کا خوف ہے، کئیوں کو موت کا ڈر ہے، مر نہ جائیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسے کر لو، کھانا کم کھاؤ، ڈائٹنگ کرو، صحت کا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ہم۔ آج
یہ गुमनाम खुदावंद के खादम रोल को उसकी कुदरत में रहनुमाई में आज मेरे और आपके लिए एक ज़बरदस्त नसीहत हमें करने को है। और वो कहते हैं एक और किस्म का डर है, और वो डर कैसा है? वो डर ऐसा है कि वो डर रखने से वो शख्स मुबारक हो जाता है। वो डर ऐसा है, उस डर से मौत, बीमारियां, परेशानियां नहीं आती। वो डर ऐसा है, उस डर को रखने वाला इंसान अपनी पहचान, अपने मर्तबे, अपने रुतबे में बिल्कुल बदल जाता है, और वो इंसान मुबारक का लक़ब पा लाता है। और मुबारक क्यों होता है? मुबारक इसलिए होता है क्योंकि वो डरता है, और डरने के वसीला वो उन राहों पर चलता है जो राहें खुदा मुअय्यन करता है। तो इसका मतलब हमें जानने की ज़रूरत है कि वो फिर डर क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि उसकी बीवी उसके दस्तरखान पर मेवादार ताक की मानद होगी, उसकी औलाद दस्तरखान पे जैतून के पौधों की मानद होगी, कारोबार, रुपया, पैसा सब कुछ उसके पास होगा। तो फिर हमें जानने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो दुनिया का डर है जो हमें मौत की तरफ लेकर जा रहा है, तो इससे अच्छा नहीं कि हम उस डर को जान लें, उस खौफ को जान लें जो हमें कम से कम दुनिया में पहचान में, मर्तबे में, रुतबे में, बरकतों में, खुशियों में, रोज़गार, कारोबार में, औलाद की तरक्की में बढ़ाता है। मेरे अजीज़ों, याद रखें, गुमनाम शायर बताना चाहते हैं कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। तो वो डर क्या है? मेरा और आपका खुदा शायद हमें डरा के रखना चाहता है, ईमानदारों को अपने कब्ज़े में रखना चाहता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरा अज़ीज़ों, ज़बूर की किताब में लिखा है, अमसाल की किताब भी इस बात की गवाही देती है, लिखा है खुदावंद का खौफ दानाई का शुरू है। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। और मेरे अजीज़ों, इसका मतलब क्या हुआ कि डर और हिकमत जो है, या डर और दानाई जो है, ये दोनों चोली दामन का साथी हैं। यानी ये दोनों चीज़ें बैक वक्त एक साथ चलने वाली हैं। यानी इस डर की जो बुनियाद है वो हिकमत है। और हिकमत क्या है? हिकमत, मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, इल्म पर मबनी अमल, अमल के नतीजे में हासिल होने वाला जो चीज़ है, जो नतीजा है, उसे हिकमत कहते हैं। इल्म क्या है? इल्म मेरा और आपका ये है कि बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें खुदा का ला तब्दील जलाली कलाम है, जो ज़िंदगियों को बदल देती है, जो पढ़ने वाला गुनहगार नहीं रहता, बल्कि वो मसीह यस्सु के खून के वसीला अबदी ज़िंदगी में और बरकतों में और खुदा की बख्शिशों में शरीक हो जाता है। ये हमारा इल्म है। फिर खरूज 20वें बाब की पहली, दूसरी, तीसरी यानी 10 अहकामात का मुताला करें तो पहला हुक्म जो है मेरे अजीज़ों वो इल्म है। दूसरा हुक्म इल्म है कि देख तेरा खुदा गयूर खुदा, मैं एक खुदा हूँ। दूसरा हुक्म मेरे हजूर, मेरे सामने तू गैर माबूदों को ना मानना, तराशी हुई मूरत को ना मानना। मेरे अजीज़ों, ये इल्म है। मगर ये हिकमत में कैसे बदलता है? जब मैं और आप खुदा के जलाली ला तब्दील कलाम को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी का रवैया, अपनी ज़िंदगी का सोच, अपनी ज़िंदगी का रहन सहन खुदा के कलाम और उसके हुक्म के मुताबिक गुजारते हैं। यानी खुदा के पाक कलाम से इल्म पाने के बाद जब मैं और आप उस पर अमल करते हैं तो नतीजे में हिकमत हमें हासिल होती है। और जब हिकमत पा लेते हैं तो खुदा का डर शुरू हो जाता है।
اور خدا کا ڈر کیا کہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے اور اپنے خدا کے بیچ میں کسی غیر معبود کو ہم لانے اور آنے نہ دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دوسرے حکم کے اختتام میں لکھا ہے کہ اگر تو ایسا کرے گا تو میں تیری نسل کو، تیری تیسری اور چوتھی نسل تک پشت در پشت تجھے سزا دوں گا۔ یہ ہے وہ علم۔ اور جب میں اور آپ اپنے اور اپنے خدا کے بیچ میں کسی اور کو نہیں آنے دیتے تو میرے عزیزو، یہ ڈر، یہ خوف مجھے اور آپ کو حکمت میں بدل دیتا ہے۔ اور جب ہم حکمت بن جاتے ہیں تو خدا کا خوف شروع ہو جاتا ہے، اور خدا کا خوف ماننے والے شخص کے دل میں خدا اپنی برکتوں کو آسمان سے برساتا ہے۔ اور جب برساتا ہے تو پھر یہاں پر خدا کے خادم فرماتے ہیں، وہ شخص جو اپنی زندگی میں، اپنی بیوی، اپنے اولاد کی زندگی میں، یعنی اپنے گھرانے کی زندگی میں خدا کو اولین درجہ اور مقام دیتا ہے اور خدا کے بنائے ہوئے راستے پر، ان راہوں پر چلتا ہے جس کی تعلیم وہ ان 66 کتابوں سے، یعنی خدا کے لا تبدیل اور پر اصل جلالی کلام پر کرتا ہے، اس کی زندگی میں لکھا ہے کہ وہ مبارک ہو جاتا ہے۔ مبارک کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی زندگی سے درد اور غم اور ساری کمیاں دور ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ مبارک حالی کا شکار ہو کر مبارک زندگی گزارتا ہے۔ اور مبارک زندگی کی پہچان کیا ہے؟ نمبر ون یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا۔ آج لوگ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے ہیں مگر وہ کمائی پوری نہیں پڑتی۔ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں مگر کمیاں پوری نہیں ہوتی۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیں، ضرورت جو ہے وہ ٹیمپریری ہے مگر کمی جو ہے وہ پرماننٹ ہے۔ ضرورت تو چند لمحوں کی، گھڑیوں کی ہے، مانگ کے ہم وہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں، بھائی بہن سے لے کر ضرورت پوری کر سکتے ہیں، مگر کمیاں انسان کی صلح اور سلامتی اور اطمینان کے سرچشمے کے علاوہ کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ زبور 23 میں اسی کمی کے بارے میں داؤد نبی زبور نویس فرماتے ہیں، خداوند میرا چوپان ہے اس لیے مجھے کمی نہ ہوگی۔ ضرورتیں تو آنی جانی ہیں مگر کمیوں کے باعث جو بدن کے اندر، روح کے اندر جو چھید ہو جاتے ہیں، جو دکھ اور رنج اور غم پیدا ہو جاتا ہے، جو احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، جس کے بعد بیماریاں اور ڈپریشن اور انگزائٹی جسم میں لیتا ہے، اس کے بابت یہاں لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا۔ مطلب کہ اسے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ اس کی کمی ہی نہیں رہے گی۔ وہ جو کچھ کمائے گا وہ تھوڑا ہے، وہ زیادہ ہے، وہ اسی میں خدا اتنی برکت دے گا کہ اس کے ہاتھ ہی اس کے گھر کی افزائش اور ضرورتوں کے لیے اور بالخصوص کمیوں کے پورے ہونے کے لیے بہت ہے۔ آج لوگ ڈبل ٹرپل ڈیوٹی کرتے ہیں تو پوری نہیں پڑتی۔ آج قرضے اٹھا کے لوگ زندگی جی رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، تنخواہ آتی ہے، ادھر سے لیتے ہیں اور ادھر دیتے ہیں، پھر ان سے مانگتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں، جب یہ برا بھلا کہتے ہیں پھر ان سے مانگتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں، جب وہ برا بھلا کہتے ہیں تو ان سے مانگ کے ان کو دیتے ہیں، اور ان کی زندگی کا یہ سرکل چلتا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ ہمیں خوف ہے، ڈر ہے دنیا کی چیزوں کے کھونے کا، ضرورتوں کے پورے نہ ہونے کا، مگر ہمیں خدا کے کلام کے کھو دینے کا، خدا کے کلام کی دوری کے نتیجے کا ڈر اور خوف نہیں۔ ہمیں اس سزا کا ڈر خوف نہیں ہے جو خدا کہتا ہے کہ میں تیری تیسری اور چوتھی نسل در نسل پشت تک تجھے دوں گا۔ چونکہ ہمیں وہ ڈر نہیں ہے، اس لیے ہماری راہیں وہ راہیں نہیں ہیں جو خدا کے کلام کی ہیں، مگر جو خدا کے ڈر میں رہتے ہیں اور جو خدا کے کلام کو پڑھ کر خدا کے دیے گئے علم پر عمل کر کے حکمت سے معمور زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے خدا کی بخشش کی جو گارنٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی وہ کھائے گا اور اسے پوری پڑے گی۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟
وہ مبارک تو ہے ہی، وہ سعادت مند ہوگا۔ اور سب سے اہم بات کیا ہے؟ اس کی بیوی اس کے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی۔ میوہ دار تاک کی مانند، انگوروں کی بیل سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ یہودیوں کے ہاں انگوروں کی بیل انتہائی اہم ترین ہے۔ یہودی جو ہیں، بالخصوص اسرائیلی، اپنے گھروں میں انگوروں کی تاک لگاتے ہیں، اور جب وہ پڑتی ہے، پھلتی ہے، تو ان کا ایمان یہ ہے کہ خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور جس طرح انگوروں کی بیل میں انگور لگتے ہیں اور وہ میوے دار ہو جاتی ہے، وہ اس بات کی ضمانت سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزگار اور کاروبار بڑھے گا، ہماری بیوی برکت پائے گی، ہماری اولاد برکت پائے گی۔ زبور نویس فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو گھر کا سربراہ خدا کے خوف میں رہتا ہے، اس کی بیوی برکت بیوی ہوگی۔ اس کی بیوی اس کے گھر میں برکتوں کی بحالی میں نتیجے کے طور پر کام کرے گی۔ وہ باہر کام کرے گا، مگر اس کی بیوی، اس کی اولاد کو خدا کے کلام سے بھرتی چلی جائے گی، اور اس کی اولاد آگے برکت سے برکت میں بدلتی اور تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ لوگ اس کی بیوی کی مثال دیں گے۔ وہ اپنے شوہر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے خدا کی بخشش کو پانے کا ایک ذریعہ بن جائے گی، اور وہ بیوی اپنے شوہر اور اس گھرانے کی پہچان بن جائے گی۔ اور پہچان کیا ہوگی؟ کہ وہ میوہ دار تاک کی مانند ہوگی۔ آج لوگوں کی بیویاں ہیں، مگر لوگ ان کی بیویوں کے ڈر سے انہیں ملنا پسند نہیں کرتے۔ بہن بھائی بیوی کے ڈر سے بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، یار بھائی کا گھر بسا رہے، چھڈو کی جانا، بھابی دا تے منہ ہی نہیں سیدھا ہوندا۔ بھابی کے پاس جاؤ تو بھابی تو بھائی کی برائیاں کرتی تھکتی نہیں، برائیاں مصیبتیں نہیں جان چھوڑتی۔ چھوڑو، کیا ملنا، کیا ان کے گھر جانا، ہمارا بھائی بس خوش رہے، ہمیں یہی بس ہم دعا کرتے ہیں۔ جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے، اس کی زندگی کی دوسری جو پہچان ہے، اس کی زندگی کا جیون ساتھی بابرکت جیون ساتھی ہوتا ہے۔ وہ میوہ دار تاک یعنی برکتوں والی بیوی ہوتی ہے۔ بہن بھائی رشتہ دار اس کو پیار کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اپنے بھابی سے، اپنے بھائی سے زیادہ اپنی بھابی سے محبت اور اس سے ملنا جلنا، اس سے صلاح مشورہ لینا پسند کرتے ہیں۔ پھر تیسری بات، اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں 3 پودے انتہائی اہم ہیں۔ زیتون کا پودا، زیتون کا پودا خدا کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر انگوروں کا پودا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کا ایمان ہے کہ انگور جو ہے یہ اسرائیلی نسل کو، اس کی افزائش کو، ان کے کاروبار کی برکتوں کو پیش کرتی ہے، خدا کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کو اور ایمان کی مضبوطی کو پیش کرتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ انجیر ہے۔ انجیر جو ہے وہ اسرائیل کی نسل کو پیش کرتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ زیتون کے پودوں کی مانند۔ زیتون جو ہے یہ بائبل مقدس میں، بالخصوص عہد عتیق میں، خدائے رب القدوس، رب الجلال، حی القیوم کو پیش کرتی ہے۔ زیتون جو ہے یہ کولو میں پستا ہے، اور جو اس سے روغن حاصل ہوتا ہے میرے عزیزو، وہ انسان کے ناسوروں کے لیے، اس کی بیماریوں کے لیے انتہائی اشد اور اہم ترین یہ روغن بن جاتا ہے۔ جس بیماری کا علاج نہیں، زیتون کا تیل پلائیں، زیتون کا تیل اس زخم پہ لگائیں، وہ زخم بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ زیتون کا پودا، زیتون خدا کی ذات الہی اور اس کی اقدوسیت کو پیش کرتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے زیتون کے پودوں سے؟ یعنی اس کی اولاد خدا کی اولاد کہلائے گی۔ اولاد اس کی ہوگی، مگر میراث آسمان سے، آسمانی باپ سے آئے گی۔ زبور 127 میں لکھا ہے کہ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ تو جس کا رشتہ آسمانی باپ سے نہیں ہے، اسے اپنے آسمانی باپ سے میراث کون دے گا؟ کیونکہ میراث تو وہ ہے جو باپ سے ملتی ہے۔
میراث کے لیے اولاد کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. اولاد سو کے اٹھتی ہے, بڑی ہوتی ہے, اور اسے پتہ چلتا ہے میرے باپ کا یہ گھر ہے, میرے باپ کی یہ گاڑی ہے, یہ بنگلہ ہے, یہ کاروبار ہے, شکر ہے اب یہ ہمارا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری مصیبتیں 70% کم ہو چکی ہیں. اب اولاد اگر نکھٹو ہے تو اپنے باپ کی میراث کا ستیہ ناش کر دیں گے. جو اکثر مسیحی کرتے ہیں ان کا یہی شیو ہے. باپ ماں کے مرتے ہی 120 کا گھر 60 گز 40 میں بک جاتا ہے, تباہ و برباد, اور پھر کرایوں پہ رلتے ہیں اور کھجل خوار ہوتے ہیں. 40 60 گز کے پیچھے بھائی بھائی کی جان کا دشمن ہے. میرا حصہ میرا حصہ میرا حصہ کر دو. وجہ کہ محنت مزدوری باپ نے کی ہے, انہیں فری فنڈ میں میراث مل گئی ہے تو وہ کتی گوانی کرتے ہیں. خود کمایا ہو, محنت کی ہو, تو انہیں پتا ہو کہ گھر جو باپ نے خون پسینے سے بنایا اس کی قدر قیمت کیا ہے. لکھا ہے تیری اولاد تیرے دسترخوان پہ زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی. یعنی اس انسان کا رشتہ چونکہ آسمانی خدا سے ہے, وہ اس کے بنائے ہوئے کلام حق پر عمل کرتا ہے. عمل کرنے کے نتیجے میں خدا اس کو برکت دیتا ہے. اس کا رشتہ خدا سے یسوع کے لہو کے وسیلہ باپ میں بدلتا ہے, اور باپ جو اولاد دیتا ہے وہ پیٹ سے میراث کی صورت میں, پھل کی صورت میں پیدا ہوتی ہے, اور وہ زیتون کے پودوں کی شکل اختیار کرتی ہے. یعنی وہ اولاد اپنے رنگ روپ سے, شکل صورت سے, چال ڈھال سے, اپنی بناوٹ سے اپنے بنانے والے کی یا اپنے مالک کی, اپنے باپ کی نشاندہی کرتی ہے. میں اپنے باپ کی شکل صورت پر ہوں کیونکہ میرے باپ نے میری ماں سے بیاہ کیا اور خدا نے برکت کے نتیجے میں مجھے انہیں عطا فرمایا. آج لوگ مجھے دیکھتے اور کہتے ہیں آپ پادری عزیز اندر کے بیٹے لگتے ہیں. میں خوش ہوتا ہوں, شکر گزاری کرتا ہوں. مجھے بتانا نہیں پڑتا, وجہ کہ میرے اندر میرے باپ کا تخم بستا ہے. وہ تخم میری شکل صورت میں, میرے روپ میں, رنگ میں, چال ڈال میں, بول چال میں, چلنے پھرنے میں ظاہر ہوتا ہے. ایسے ڈر اور خوف رکھنے والے شخص کے لیے زبور نویس فرماتے ہیں کہ تیری اولاد خدا کے بیٹوں کی شکل اور صورت اختیار کر لے گی. الہ زادہ کا جو لقب ہے وہ تیری اولاد کے لیے استعمال کیا جائے گا. تیرے لیے شاہی کاہنوں کا فرقہ جو ہے وہ لقب استعمال کیا جائے گا. وجہ کہ جو شخص خدا کے ڈر اور خوف میں رہتا ہے, جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے, اسے پتا ہے کہ میرا آسمانی باپ اوپر بیٹھا ہے, اور جس کا آسمانی باپ اوپر ہے وہ میراث میں جو اولاد دیتا ہے وہ برکت اور بحالی, اطمینان اور تسلی کا اور خوشیوں کا اور اپنے باپ اور ماں کے لیے عزت کا باعث بنتی ہے. آج اولاد ہے ہی نہیں. پہلی بات, لوگ ترس رہے ہیں اولاد لب جائے. جس کو اولاد مل جاتی ہے وہ انہوں رول دیں دیں, وہ چرسی شرابی موالی بنا دیتے ہیں, فیشن کرنا سکھا دیتے ہیں. لڑکے بڑے ہوتے ہیں تو وہ نالیاں اور گٹر نکالتے ہیں. لڑکیاں تھوڑی منہ ناک سیدھا نکل آئے تو وہ مسلمانوں کے پاس چلی جاتی ہیں. اولاد ہے مگر نتیجہ کیا ہے؟ چونکہ خدا کا ڈر خوف نہیں, ہمیں اپنی ضرورتوں کا ڈر خوف ہے. اس لیے جو اس بات کا ڈر خوف ہے, نتیجہ ہمارے سامنے. اور اگر مجھے اور آپ کو خدا کا ڈر خوف ہو تو اس کا نتیجہ خداوند کا یہ زندہ جلالی لا تبدیل کلام بتاتا ہے. زبور 112 پڑھ کے دیکھیں, 18 برکتیں لکھی ہیں خدا کا ڈر خوف ماننے والے شخص کے لیے. یہ برکتیں اس کے لیے ہیں, لکھا ہے جو خدا کے خوف میں رہتا ہے. اور آخری برکت کیا ہے کہ تو اپنے بچوں کے بچے یعنی اولاد کی اولاد دیکھے گا, اور تیرے گھر میں صلح اور سلامتی ہوگی. آج ہم سالگرہ پہ موجود ہیں. میں آپ سب سے منت کرنا چاہتا ہوں, دنیا کے ڈر خوف کی فکروں کو چھوڑ دیں. کلام میں لکھا ہے اس فکر میں, دنیا کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں. مجھے اور آپ کو اپنے خدا کے ڈر خوف میں رہنا ہے, جس کے اختیار میں آسمان اور زمین کی برکتیں ہیں, جس کے اختیار میں آسمان اور زمین کی قدرت بستی ہے,
جس کے کہنے سے سورج چاند ستارے تخلیق ہوتے ہیں، جس کے کلمہ مبارک سے یہ کل کائنات وجود میں آئی ہے، جو ہاتھ بڑھا کے طوفانوں کو تھماتا ہے، جو کہہ دیتا ہے تو مردے قبروں سے باہر آ جاتے ہیں، جو کہہ دیتا ہے تو اندھوں کی آنکھیں آ جاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے شکر گزاری کی بات ہے کہ آج وہ خدا میرے اور آپ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ڈر اور خوف مانو۔ تو میں آج آپ سے منت کروں گا کہ دنیا کے ڈر خوف کو چھوڑیں، اس خدا کے ڈر اور خوف کو مانیں جس کے قول کے مطابق یہ برکتیں آج ایمانداروں کی زندگیوں میں نازل ہوتی ہیں، جاری ہوتی ہیں۔ خدا کے قول لا تبدیل ہیں، وہ سچ ہیں۔ 30,560 وعدے بائبل مقدس میں ہیں، اور میری اور آپ کی زندگی کی کیا کہانی ہے؟ 70 ورے تک، 80 ورے تک، آخر نو پھر بھی ایک وعدہ ایک دن میں پورا ہو تو ہماری زندگی ختم ہو جائے، 30,560 وعدے ختم نہیں ہوں گے، مگر یہ وعدے ان کے لیے ہیں، ان وعدوں کی تکمیل ان کے لیے ہے جو دنیا کے خوف میں، ضرورتوں کے خوف میں، ڈر اور موت کے خوف میں نہیں ہے، بلکہ زندگی پر، موت پر اختیار رکھنے والے زندہ خدا کے ساتھ اس کے رشتے میں پیوست ہو کے اس کے ڈر اور خوف میں زندگی گزارتے ہیں اور یہ برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں۔